میں آپ کو تھوڑا سا اس کا جو گری کے حوالے سے کہ جو اسلامک پیریڈ گری میں کب شروع ہوا دیکھیں آپ کو یہ سب کو پتہ ہے کہ جو گری ہے نا وہ جو یونیسکو کی جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں ٹیکسلا کی ان میں سے ایک سائٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بدھسٹ پیریڈ کے لحاظ سے جو اس کی اہمیت ہے وہ مسلمہ ہے. اچھا لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ گری کا ایک بہت امپورٹنٹ اسلامک پیریڈ ہے کہ جو بالکل لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے اور اس کے جو آثار جیسے مسجد جو ہمارے عقب میں ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دو مساجد ہیں اس علاقے میں جو اسلامک پیریڈ کی جو یہاں کے اوپر جو آثار قدیمہ ہیں جس کے اندر یہ ہمارے عقب میں جو مسجد ہے یہ شامل ہے. اس کے علاوہ اور بھی مساجد ہیں. اس کے علاوہ یہاں مدرسوں کے آثار ہیں یا زیارتیں ہیں. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اسلامک پیریڈ کے وہ آثار قدیمہ ہیں کہ جن کی اہمیت سے ہماری پبلک جو ہے آگاہ نہیں ہے. لوگ یہاں آتے ضرور ہیں لیکن وہ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پرانی مسجد ہے. اچھا اب آگے ہم بات کرتے ہیں کہ اسلامک عہد جو ہے وہ یہاں پر کب شروع ہوا. دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ہندو شاہیہ کا جو جے پال تھا اس کی غزنوی امپائر کے ساتھ کھٹ پٹ تھی. اس نے ایک حملہ بھی کیا. اس کے ریٹیلیشن میں پھر محمود غزنوی نے کہا کہ اب میں ہندوستان کو نہیں چھوڑوں گا اور اس کے اوپر اس نے وہ اتنے حملے کیے اور وہ سارا کہانی جو سب کو پتہ ہے. اچھا اس دوران یہ ہوا کہ جب بھی یہ لوگ ہندوستان کی طرف آتے تھے تو غزنوی جو کہہ لو کہ امپائر کے جو مورخین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گری کا جو فورٹریس تھا وہ غزنوی امپائر کا سٹرانگ ہولڈ تھا. اب آپ سوچئے کہ اور کہاں پہ تھا؟ نارتھ ویسٹرن انڈیا میں پشاور سے لے کر تو گری تک جو سب سے اہم قلعہ تھا جو غزنوی یوز کرتے تھے اپنے دفاع کے لیے. ٹھیک ہے وہ کون سا تھا؟ وہ گری تھا. اب ہم ایکچولی اس گری فورٹریس کے احاطے میں ہیں. اچھا اب یہ فورٹریس جو ہے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ غزنوی امپائر سے پہلے جو ہندو شاہیہ پیریڈ میں جے پال کے غالباً زمانے میں یہ یا اس دور میں یعنی غزنوی پیریڈ کے اندر یہ فورٹریس بنا جس کو جب غزنویز یہاں پہ آئے تو انہوں نے اس کو پھر کنسالیڈیٹ کیا. اس کے اندر اور چوکیاں قائم کی اور یہ فورٹریس یہاں پہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ آپ اگر اس کے ارد گرد کا علاقہ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ ایک بہت سی تنگ قسم کی وادی کے اندر ہے اور اس کے ارد گرد یہ سنگلاخ پہاڑ ہے کہ جو آلریڈی ایک قسم کا دفاعی مقصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. ایک حصار بنا رہے. اچھا اب اس حصار کی موجودگی کے اندر اگر آپ اس کو ایک جو مین میڈ کنسٹرکشن بھی اینڈ کر دیں تو یہ انڈیفینسیبل ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات ایک اور بہت اہم بات ہے کہ یہ چشمہ جس کی آواز بھی شاید آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ جو پیرینیل واٹر سپرنگ ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ اگر دیکھیں جب پانی ہوگا تو آپ اناج اگا سکیں گے. جب اناج ہوگا تو آپ لوگوں کی کہہ لیں کہ ایک آبادی کو بڑھا سکیں گے. تو یہ علاقہ جو ہے اپنی فرٹیلیٹی کی وجہ سے اور اپنی انیکسیسیبلٹی کی وجہ سے ہمیشہ دفاعی طور پر ایک اہم جگہ تھی. اچھا تو میں اس بدھسٹ پیریڈ کے بارے میں مزید بات کروں گا. ابھی اسلامک پیریڈ کو مزید فور گراؤنڈ کرتے ہیں. اچھا اب اس میں بڑی ایک دلچسپ اس کی کہانی یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا ایک بیٹا جو ہے وہ نہ صرف گری کے اس قلعہ میں قید ہوا بلکہ وہ یہاں شہید کیا گیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے سلطان محمود غزنوی کا جو پوتا جو ہے اس نے اس علاقے پر حملہ کیا. اپنے والد کی وہ جو لاش ہے اس کو ریکور کر کے وہ غزنی میں لے کے گیا وہ دفنایا اور اس نے اس علاقے کو جو آج ٹیکسلا کہلاتا ہے اس کو فتح آباد کا نام دیا اور یہاں کے اوپر اس نے مسجدیں جیسے کہ ہمارے عقب میں ہے یہ یقیناً اس دور کی مساجد ہیں کہ جب فتح آباد اس علاقے کو کہا گیا وہ علاقہ جہاں اس نے فتح حاصل کی اپنے کہہ لیجئے کہ اپنے دشمنوں پر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لیا. وہاں پر پھر اس نے یہ کیا کہ یہاں پہ مدرسے بھی بنائے یہاں مسجدیں بھی بنائیں یہاں جو مسلم لوگ تھے وہ سیٹل بھی ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے اوپر جو ہے راہداریاں تھیں. دیکھیں ایک اور بڑی اہمیت اس حوالے سے بدھسٹ پیریڈ سے لے کر اسلامک پیریڈ سے آج تک اس علاقے کی ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ قدیم ترین گزرگاہ ہے. ماگلا کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو ماگلا پاس سے جو کراسنگ ہے وہ اکبر کے پیریڈ میں بنی. اس سے پہلے جو قدیمی راستہ تھا وہ گڑی سے گزرتا تھا اور گڑی سے چلتا ہوا بن فقیرہ اور بن فقیرہ سے نیچے شاہ دتا سے وہ آگے پلینز کی طرف نکل جاتا تھا اور اگلا جو پڑاؤ تھا وہ تھا سرائے خربوزہ. تو جو پرانے زمانے کے جو قافلے تھے وہ دو جگہوں پہ رکتے تھے. ایک گڑی سے نیچے اتر کر سرائے کالا
اور ادھر گری کو پار کر کے سرائے خربوزہ. اب یہ 2 کاروان سرائے جو ہیں وہ اس مارگلا ہل کے دونوں طرف تھی. اور ایک بات جو ہم بھول جاتے ہیں، قدیم اور وسطی زمانے کے اندر جو قافلے تھے وہ ہمیشہ کاروان سرائے میں ٹھہرتے تھے، وہ جنگلوں میں نہیں پڑاؤ کر سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جنگلوں میں وحشی جانور، درندے، لٹیرے، ڈاکو. اور یہ مت بھولیں کہ یہ جو ماگلا ہلز تھی، یہاں جو قبائل رہتے تھے وہ ان قافلوں کو لوٹتے تھے، اور ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ قافلوں کو لوٹنے پر تھا. تو لہٰذا قافلے جو تھے وہ ایک دفاعی طرز پر آگے چلتے تھے، اور وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ پوری سپاہ ٹریول کرتی تھی. اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی جو تاجر تھے وہ خود بھی جو ہے وہ مسلح ہوتے تھے، اور اس لڑنے میں، اپنا دفاع کرنے میں وہ بڑے ماہر تھے. اچھا دیکھیں، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسلا کے جو آثار قدیمہ ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر جو کھدائیاں ہیں وہ تو آپ کہہ لیجئے کہ جب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا جنرل الیگزینڈر کننگم کے تحت قائم کیا گیا تو اسی دور میں شروع ہوئیں، یعنی جس کو آپ کہہ لو کہ لاسٹ کوارٹر آف دا 19th سینچری، غالباً کو 1807-80 کے لگ بھگ یہ کام شروع ہوا. اچھا، لیکن اس سے پہلے رنجیت سنگھ کے دور میں جو اس کے یورپین جنرل سے، جس میں ایک جنرل فرینچ جنرل ونچورا بہت مشہور ہے، کہ جس نے اس ٹیکسلا کے مقام پر آ کر کھدائیاں کی. اب وہ جو لوگ جو کھدائیاں کر رہے تھے وہ ٹریجر ہنٹرز تھے، یعنی وہ یہاں سے، ان کا مقصد قدیم تاریخ کے مختلف جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا نہیں تھا، بلکہ یہاں سے جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو برآمد کرنا تھا، اور ان کو اس میں سونے کے زیورات سے لے کر تو کیسکیٹس اور موتی اور جواہرات، جو بھی اشیاء یا مجسمے، تو وہ ان کو کہتے تھے آئیڈل ڈگرز. وہ اس طرح کے لوگ تھے کہ وہ ان کو یہاں بتوں کو نکال کر بیچنے میں دلچسپی رکھتے تھے. جب انگریز حکومت نے فارملی جب آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا ڈپارٹمنٹ قائم کیا تو ظاہری بات ہے وہ لوگ تھے، وہ پروفیشنل تھے، وہ غیر قانونی کھدائیاں نہیں کرتے تھے. بلکہ دیکھو، ایک کھدائیوں کے اندر ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں اسٹریٹوگرافی، یعنی جو چیز جس تہہ سے ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زمانے کی ہے. تو ابھی اگر آپ یہاں سے کوئی چیز اٹھا لیں تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جب تک آپ اس کا جو فائن سپاٹ ہے کہ یہ کتنی گہرائی میں کس جگہ سے ملی ہے اس کو اسٹیبلش نہ کریں. تو بدقسمتی سے یہ جتنے بھی لوگ آج بھی غیر قانونی کھدائیاں کرتے ہیں وہ اس آرکیولوجیکل ایویڈنس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، بے شک وہ چیزیں نکال کر ان کو میوزیم میں پہنچا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ابھی اس کی جو فارمل بگننگ تھی وہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا الیگزینڈر کننگم کے بعد پھر یہ ختم ہو گیا، اور پھر سر جان مارشل جو ہے اس نے یہاں پہ کھدائیاں کی. تو پہلی جو ٹیکسلا کے بارے میں کتاب ہے الیگزینڈر کننگم کی ہے، جس میں گری کا بھی ذکر ہے. لیکن پھر آگے چل کے مارشل کے دور میں جو 1913 سے غالباً 1934-37 تک جو 20 سال اس نے یہاں کیا کھدائیاں کی، اس کے اندر گری کے مقام کی ایکسکیویشن کی. اچھا، اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہمارے گرد و نواح میں یہاں پر 2 مونیسٹریز ہیں، ایک یہ جہاں پر ہم ہیں جس کو اے کہتے ہیں، اس کے برابر میں زیارت ہے، اور زیارت کے پرے میں مونیسٹری جو ہے بی ہے، لیکن صرف اے میں اسٹوپا ہے اور وہاں صرف مونیسٹک سیلز ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ ساری جگہ جو تھی یہ مٹی کے اندر دبی ہوئی تھی، اس کو نکالا گیا، اس کو اسٹیبلائز کیا گیا، اور اس کے بعد اس کے یہاں سے جو اشیاء برآمد ہوئیں وہ ایسی اشیاء تھیں کہ جس کے اندر کہہ لیجئے کہ آئرن کی بھی چیزیں تھیں، یعنی آئرن نیلز سے، اس کے کوئی میٹالک آبجیکٹس بھی یہاں سے نکلے، اس کے علاوہ یہاں بینگلز نکلیں یا کلے آبجیکٹس نکلے. تو ابھی بھی اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کو سٹل وہ پاٹ شیڈز مل جاتے ہیں جو آپ کو پرانے زمانے کے لگتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک جس گزارش بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو سائٹس ہیں نا، ان کو ہم نے ان کو روئنز میں بالکل بدلتی جا رہی ہیں، یہ کھنڈر بنتی جا رہی ہیں، یہ تاریخی مقامات سے زیادہ تاریخ کے کھنڈرات بن کے رہ گئے ہیں. تو اس سے کیا ٹورزم جنریٹ ہوگا؟ کون آگے اس بیابان میں جہاں پر نہ کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں پہ کوئی ٹوائلٹ فیسلٹیز ہے، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، تو لوگ کیسے یہاں پہ آئیں گے اور کیوں آئیں گے؟ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سیلف ہیلپ بیسس پہ کہیں کو چشمے میں گھس گیا، ادھر گھس گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اور بس یہ ایسے ہی چل رہا ہے. وہ تنگ کرتا ہے کسی کو، ایک مونک جو ہے یہاں کو تنگ کرتا ہے. تو جب بھی وہ اس کو بلاتا تھا اور جاتا تھا کہ ساری یہ کہانی ہے، تو اس کو بلاتا تھا، یہ کہتا
بیک چیک ہے وہ بھی دے